مسکین بنایا، تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن جب لکھنے فلما رأوا قالوا انا لضالون، یہ کیا ہوا؟ یہ تو سارا زمین جو ہے، اور پھر اس وقت انہوں نے واویلا شروع کیا، کا پورا ایسا علاقہ کہ وہ بالکل راکھ بن گیا اور پتھر جو ہے کنگر بن گئے، یہ ان کی بری نیت کی وجہ سے۔ تو بھئی اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، عمل دیا کہ خرچ کرو جو جہاں میری مخلوق پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جی ہاں اس عصا کو لے کر چلے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ دیجئے کہ جس کلمے کے ذریعے صرف میں ہی آپ کو یاد کیا کروں، ہم نبی، رسول اور کلیم اللہ، اور میں یاد کیا کروں، لیکن اللہ قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، وہ ایسا سخی ہے کہ سب کو دیتا ہے اور سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کے جھونکے اور سانس اور آکسیجن سب کے لیے برابر، سورج کی روشنی سب کے لیے برابر، دن رات کا نظام سب کے لیے برابر، پانی کا نظام سب کے لیے برابر، موسموں کا بدلنا سب کے لیے برابر۔ اسی طرح ہدایت یہ اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اے موسیٰ وہی کلمہ کہو جو ساری امت اور مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوبارہ عرض کیا، اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، پھر سہبارہ عرض کیا، اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، اور پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، آسمانوں سے اوپر کی کائنات، آسمانوں کے بیچ کے اللہ کے لشکر اور فرشتے، زمین اور آسمان کی یہ کہکشائیں، سورج اور چاند، ستارے اور یہ فضائیں اور یہ بادل، زمین کے اوپر کے یہ صحرا اور نباتات اور یہ پہاڑ اور یہ بوجھ اور زمین کے اندر کے خزانے تحت الثری تک، سب کو راتوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس کو یہ لا الہ الا اللہ مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، کائنات سے افضل، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات انبیاء کرام اس علم کو لے کر، اتنے بڑے کلمے کو لے کر مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کرنے کے لیے، بچوں کو بچپن سے سکھانے کے لیے اس کی دعوت دے کر آتے ہیں، اور اس سے تبدیلی آتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے 2 عالم ان کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا شان ہے اس امت کی، کیا شان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے فرمایا کہ اے میری امت فخر کرو اور ناز کرو اس بات پر، انا حظکم من النبیین، اللہ کا جو نظام ہے اس میں۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور اللہ نے اس کائنات کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور اس ضابطے کے تحت اللہ اپنی قدرت سے کائنات کو چلا رہے ہیں، اور یہ کائنات کا یہ نظام اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو جیسے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ کے علم سے یہ نظام چل رہا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے کہا زمین اور آسمان سے، اور مراد آسمانوں سے اوپر اور بیچ کی ساری مخلوق، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوقات، اور زمین اور تحت الثری کی، ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ خوشی خوشی حکم مانو گے، یہ طاقت سے تمہیں حکم منوایا جائے۔ تو اس کائنات میں اتنا شعور ہے، اللہ فرماتے ہیں قالتا اتینا طائعین، کائنات نے کہا اے رب العالمین ہماری مجال نہیں کہ آپ کی نافرمانی کر سکیں، ہم خوشی خوشی آپ کا حکم مانیں۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے اس کائنات میں افضل بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا،
جو کچھ آسمانوں میں ہے کائنات میں اور زمین میں ہے اس کے بیچ میں ہے، اے انسانوں سب کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا، اور ان کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، یہ مسخر کا اس کے لیے انسان کے لیے، تو انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ اتنی عظمت اور شرافت دے کر اور کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا کر تمہیں بیکار پیدا کیا کہ نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے چلے جاؤ؟ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی امانت کو اپنے مطابق استعمال کرو اور جیسے چاہے زندگی گزار لو، بیکار پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ضرور بضرور انسان کو لوٹایا جائے گا، اور اسی پر میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ زمین کو دوبارہ پیدا کریں گے، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو پیدا کریں گے، اور پھر یہ انسان، یہ زندگی اس کی اتنی قیمتی ہے کہ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر جس نے نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی، اللہ کی رضا اور اس کے بدلے کے صورت میں وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اے انسان تیرا عمل ایسا ہے کہ ذرے کے برابر بھی اگر شر کیا ہے اس کو بھی تو دیکھ لے گا، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو انسان، یہ اللہ نے اس کو سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے زندگی کا سوال ہوگا۔ یہ اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم سالوں کا حساب لگاتے تھے تو تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ تو یہ زندگی ایسی ناپائیدار ہے اور یہ ایسے جلدی گزر جانے والی ہے کہ انسان اس کو ایک خواب سمجھے گا اور کیا کہیں گے، اے رب العالمین لبثنا یوما او بعض یوم، یہ تو ہم بہت تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں گئے تھے۔ پہلے لوگ ان کی زندگی ہزاروں سال، سینکڑوں سال، اور گھٹتے گھٹتے اس امت کی عمر 60-70 سال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ اللہ کی شان ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہی ہوں گی۔ یہ ایک معتدل اور عام طور پر کی عمر ہے اس امت کی۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ، بہت تھوڑے ہوں گے جو آگے بھی بڑھ جائیں گے، اور کتنے ہیں جو پہلے چلے گئے، لیکن عام طور پر تو 60-70 سال کے درمیان کی زندگی۔ اور اس کو کیا سمجھیں گے کہ ہم تو ایک دن ٹھہر کر آئے ہیں۔ ہزاروں سال والے بھی کہیں گے کہ یہ زندگی خواب تھی، ایک دن جیسے گئے اور آئے، اور سینکڑوں سال والے بھی، اور 20 سال والے بھی، 60-70 سال والے بھی، یومن او بعد یوم، بلکہ دن بھی بڑا زیادہ ہے، ہم تو دن بھی پورا نہیں گزارا، اتنی تھوڑی سی زندگی۔ اللہ فرمائیں گے پوچھو گننے والوں سے تمہارے کتنے سال تھے، اور ایک ایک سانس کا حساب اور گنتی لکھی ہوئی ہے۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ہاں دنیا میں تم بہت تھوڑا ٹھہرے، کاش اس تھوڑی سی زندگی میں آخرت کا سرمایہ لے کر آتے اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر زندگی گزارتے۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑے ٹھہرے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ زندگی، سب سے بڑا دھوکہ زندگی کا ہے، اور سب سے بڑا سچ کائنات کا موت ہے۔ اور اے انسان، تمہاری موت تمہارا ختم ہونا نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے سے ملاقات کا بیچ کا ایک دروازہ ہے، اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ یہ دنیا ایسی حقیر ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، گزرگاہ تو ہوتی ہی جہاں سایہ اور بے اسباب گزرگاہ آدمی نے گزرنا ہوتا ہے، تو یہ دنیا تو گزرگاہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا پردیسی پردیس میں کسی کام کے لیے جاتا ہے۔ ہاں، تمہاری منزل تو اللہ کو پا لینا ہے۔ کیا مطلب اللہ کو پا لینا؟ اللہ کو راضی کر لینا، اور سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نے راضی کرنے کے لیے باہر کی کسی چیزوں کی شرط نہیں لگائی، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لو۔ ٹھیک کرنا کیا ہے؟ حق کو پہچان لو،
سچ اور حق یہ تو ہر ایک کا مطلوب اور مقصود ہے، جھوٹ تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے میں کون رہنا چاہتا ہے؟ حق کہ اللہ کی ذات پر یقین کر لو کہ ہمارے خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، معبود بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، ہمیں باقی رکھنے والا بھی وہی ہے، اسی کی طرف لوٹتے جانا ہے۔ جی ہاں، تو دل میں اللہ کی ذات کا یقین کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کو دیکھنا، ظاہر کو دیکھنا، اس کا یقین کرنا یہ دھوکہ ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو ایک پردہ ہے، پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے نبی سب سے بڑے علم والا کلمہ لے کر آئے اور خود قوموں کے پاس آئے اور ایک ایک کے پاس آئے اور اس کو دعوت دی اور اس کی نادانی کو برداشت کیا، اس کی جہاں تکلیفوں کو نبیوں نے برداشت کیا اور ان کے لیے دعائیں کی اور موت تک دعوت دیتے رہے اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سب سے بڑا کائنات کا علم وہ امتوں کو پہنچاتے رہے۔ فرمائے جو نبیوں نے کہا اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے اور جو میں نے کہا اس سب کو مجموعہ بنا لیا جائے تو اس میں سب سے اوپر اور اعلیٰ چیز لا الہ الا اللہ کا یقین ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی دعوت اور انسانوں کی اصلاح کی ابتدا دل کے یقین کو ٹھیک کرنا۔ تو کیا اسباب ہیں کہ اللہ کی ذات پر یقین سب سے بڑے حق کو پا لینا، سب سے بڑا علم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سب سے پہلے سب سے ضروری اور سب سے بڑا علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، براہ راست اللہ بات فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اللہ بات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور کیسے؟ اے موسیٰ وادی طور میں پاکیزہ جگہ پہ آ رہے ہیں، اخلاء علیک، اللہ کہہ رہے ہیں جوتے اتارو، سمجھ گئے یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی جہت نہیں تھی۔ اخلاء علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتے اتارو، تم پاکیزہ وادی میں ہو، اپنے رب سے بات کر رہے ہو، رب یہ رب کی آواز ہے۔ اور اے موسیٰ یقین کر لو انہ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر کیا بات فرما رہے ہیں، اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ جو 10 سال کی کمائی اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے رشتہ، وہ بیوی تمہارے ساتھ، اور پھر آگے بچہ آنے والا، اور اپنے وطن جا رہے ہو، آج میرے دربار میں آئے ہو اور میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ سب کچھ قرآن میں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے علم دیا اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اپنے کلام کی برکت سے۔ انسانی تاریخی کتابیں تو مورخین کے سامنے تو سنے سنائے قصے ہیں اور ان کے سامنے تو ایک ہی جہت ہے، سچ بھی ہو تو کیا اعتماد ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بتا رہے ہیں، تاریخ سے نہیں بتلایا، اللہ نے اپنے کلام میں کہ دیکھو اے امت محمدیہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے بات کی کہ وہ آئے، ہم نے ان سے کہا اخلاء علیک، اور بتایا تم وادی مقدس طویٰ میں ہو کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ مساجد بھی تمہاری اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہیں، یہ پاک جگہ ہے، پاکیزہ عبادت کے لیے ہے اور پاکیزہ جہاں ماحول ہے مسجدوں کا۔ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بات کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہوا، ایسا کہہ دوں گا بات ختم۔ سوال ہوا اللہ کی طرف سے، ارشاد ہوا، میرا جواب عصا نہیں، اس مجلس کو ذرا لمبا کرنا۔ اے اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ اللہ ہی نے کہلوایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہ، اس پر میں سہارا لیتا ہوں۔ جی ہاں، واحش بہا علی غنمی، اور یہ کہ اس پر میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا تھا۔ ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے نفع ہیں، اور وہی نفع گنوائے جو ہر ڈنڈے والے کو نفع ہوتے ہیں، ہر بکری چرانے والا اس کا یہی ہے۔
بکری کی نگرانی کر رہا ہے تو سہارا لے لیا کھڑے ہو کر، بیٹھنے کے بجائے کہ بھئی آگے بڑھنا، بکریوں کو آگے پیچھے کرنا آسان ہو اٹھنے سے زیادہ، اور جہاں درخت آ گئے اور بکریوں کا جہاں منہ نہیں پہنچ رہا تو پتے جھاڑ دیے اور راستے سے پتھر کو ہٹا دیا، کتے کو بھگا دیا۔ ولی فیہا مآرب اخری، اے موسیٰ تمہاری یہ کائنات اور کمائی ہے، تم یہ بتا رہے ہو یہ تمہاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ میرے حکم سے اس کو ڈال دو۔ تو یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کے امر پر ڈال دینا، چھوڑ دینا، اس کی کیا طاقت ہے۔ اب اللہ کیسے قدرت والے ہیں کہ امر کن سے آسمانوں کو بنایا، امر کن سے زمین کو بنایا اور ہر چیز کو وجود عطا کیا، زمین پیدا کی تو یہ پانی کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہو رہی تھی، اللہ نے فوراً پہاڑوں کو امر کن سے میخ بنا کر گاڑ دیا، وجعلنا الجبال اوتادا۔ ایسی قدرت والے ہیں اللہ۔ تو یہ اسباب ہے تمہارے پاس، یہ تمہاری زندگی کی پونجی ہے، اب اس کو اللہ کے امر پر چھوڑ دو، اللہ کے امر پر ڈالنا یہ اصل طاقت ہے۔ القیہا یا موسیٰ، اب یہ تو عصا ہے، اتنے فائدے ہیں، 10 سال ساتھ رہا، اس کے ذریعے سے جہاں بکریاں چرائیں، اللہ نے جہاں بیوی دی، شادی ہوئی اور اب آ رہے ہیں، اب بھی عصا یہ ہاتھ میں ہے اور یہ زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، نہیں اس کو ڈال دو۔ تو اللہ کے امر پر ڈالنا۔ اے ایمان والو، تمہارے یہ ڈنڈے یعنی یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں، یہ جائیدادیں، یہ وزارتیں، یہ کرسیاں، یہ کارخانے اور یہ تمہارے دفاتر، یہ تمہارے گھر اور جائیدادیں، یہ سب ایک تمہارا عصا ہے، لیکن اللہ کے امر پر ان کو چھوڑ دو اور اللہ اجازت دے تو ان میں لگو، پھر دیکھو اللہ کیا برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھولتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی اور قصہ نہیں ہے بچوں کو سنانے کا، اللہ فرما رہے ہیں ڈالا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی۔ اے موسیٰ جس کو تم اپنا کہہ رہے تھے، جس کو تم نفع دینا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، بڑے نفع ہیں، نفع دینے والا کہہ رہے تھے، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ تو اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، یہ بے جان ہے، اصل اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے۔ دیکھو جس میں تم اتنے نفع بتا رہے تھے، ہم نے اپنی قدرت سے بے جان سے جاندار، نفع دینے والے سے نقصان دینے والا سانپ بنا دیا، لیکن تم نے ہمارے امر سے ڈالا ہے، مجال ہے سانپ تمہیں نقصان دے سکے۔ اس سانپ کے ذریعے ڈرائیں گے باطل کو، فرعون کو، اس کی حکومت کو تباہ کریں گے، اس کی جو ہے اس کے جو ہے جرأت کو ختم کر دیں گے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک بڑا سانپ، اور بڑا ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کی حرکت بہت آہستہ، جتنا پتلا ہوگا اتنا تیز ہوگا، لیکن جسم میں بڑا اور تیزی میں بالکل اڑنے والے سانپ کی طرح تسعیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا بشری تقاضے کی وجہ سے، نقصان دینے والا ہے۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے ہی امر سے یہ نفع دینے والا تھا، ہم نے ہی نقصان دینے والا بنایا، ہمارے امر کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا۔ خذھا، پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور نہ ڈرو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کی پہلی شکل پر اپنی قدرت سے لوٹا کر آن کی آن میں دکھائیں گے۔ دکان کو چھوڑوں گا، ملازمت کو چھوڑوں گا، جائیداد کو چھوڑوں گا، مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اوہو کتنا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں یہ نقصان نہیں ہے، اللہ کے امر پر چھوڑنا، اللہ کے امر پر لگنا۔ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو جس کو تم کہہ رہے ہو، اور ڈر کے تم بھاگ رہے ہو، واللہ ہاربا، پیڑ موڑ کے بھاگنے لگے۔ خذھا، پکڑ لو، اور ولا تخف، ہم اس کو اب تمہارا دوبارہ اس کو پکڑنا، وہ ہم اس میں وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے کہ سارے کائنات کی طاقت مل کر ایسا کر نہیں سکتی۔ جب ہاتھ لگایا تو سانپ کو جو ہے عصا بن گیا، کہ اب میرے امر سے لے کر چلو، میرے امر ہی سے اس کو ڈالنا اور میرے امر ہی سے اس کو پکڑنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کون سے اللہ کے رسول ہیں؟ منہم من کلم اللہ، اللہ نے براہ راست بات کی، اور صرف ایک دفعہ نہیں، جب اللہ کو کہتے اے اللہ تو اللہ اس کا جواب دیتے، جب اللہ جواب دیتے، اللہ بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے نہیں۔ اب اس عصا کو لیا اللہ کے امر پر استعمال، اسی عصا کو لے کر آئے فرعون کی طاقت کی طرف، اس کی فرعونیت کی طرف، اس کے ملک کی طرف، اس کی فوجوں کی طرف، اور اس کے جہاں قوم کی طرف، اس کی بادشاہت کی طرف اللہ کا امر لے کر آئے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے وہ تو ملک مصر کے مالک تھے،
اور کیسی عزت سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بغیر انتخابات، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے، بغیر کچھ صرف کیے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ان کے تقوی کی وجہ سے اور ان کے دعوت پر کہ جیل میں گئے تو جیل والے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو دو ساتھی ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور جیل کا جو نگران ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں، اور اچھے اخلاق برت رہے ہیں۔ پھر اللہ نے حسن تعبیر دی اور پھر اللہ نے حسن تدبیر دی، ایک ملک ان کو مل گیا، ایسا بڑا ملک حالانکہ کنعان کے تھے، اللہ نے ان کو وہ ملک عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو بلوایا اور بھائیوں کو بلوایا، اور جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اے ابا جان، آپ اور والدہ اور یہ بھائی 11 ستارے جھکے ہوئے ہیں، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ خواب تو اس کی تعبیر بہت زبردست ہے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ ان کو تم سے حسد کریں گے کہ تم سب سے چھوٹے ہو، اور باپ کی توجہ لے لی۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے ظاہر کو دیکھ کر دل میں اسکیمیں بناتا ہے، حالانکہ اگر اللہ کے امر کو دیکھیں تو معاملہ بالکل واضح اور آسان ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، کہ سورج اور چاند بھی میرے تابع اور جھکے ہوئے میرے سامنے، 11 ستارے بھی جھکے ہوئے۔ تو ماں اور باپ اور 9 بھائی، یہ 11 ستارے، اور یہ جب جھکے، اس زمانے میں بادشاہ کو سلام کرنے کا طریقہ جھکنا ہوتا تھا، جیسے سجدے میں جھکتے ہیں، یہ اللہ نے جھکا دیا۔ تو اللہ، اے ابا جان، آج خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، اور پھر انہی بھائیوں کو اللہ نے مصر کے سارے عہدے اور پورا ملک دے دیا یوسف علیہ السلام کے تقوی اور ان کی دعوت کی وجہ سے۔ اللہ جو ہے تقوی پر، ایمان پر، اللہ تعالیٰ، بھائیوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے دنیا دی، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ دنیا ملنے کی بعد یہ انسان دنیا میں لگ کر اللہ کے ذکر کو کم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، روایت ہے جس کا معنی، اے ابن آدم، تیری کفایت کی چیزوں کا ذمہ تو میں نے لیا ہوا، اپنی قدرت سے تم تک پہنچاتا ہوں، اگر اسی پر قناعت کرو، بڑی اچھی تمہاری زندگی گزرے، تم کیوں دنیا کے اسباب مانگتے ہو، لیکن اسباب سے لگ کر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ اے اللہ مال میں برکت دے دے، اے اللہ بڑا گھر دے دے، اے اللہ یہ چیزیں دے دے، وہ آئیں گی تو تم میرا ذکر کم کر دو گے، اور یہ تمہارا نقصان ہے۔ عندک ما یکفی، جبکہ قدر کفایت وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تمہیں پہنچ کر رہے گا، کیوں ایسی چیزیں طلب کرتے ہو جو تجھ کو مجھ سے دور کر دیں؟ تو یہی انسان کی فطرت ہے، جب اللہ کی طرف سے چیزیں ملنے لگتی ہیں تو انسان اس میں، تو یہ بھی اپنی ان بادشاہتوں اور اپنی ان ریاستوں کی وجہ سے ان چیزوں میں ایسے لگے کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ دنیا کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، ایمان اور اعمال والوں کے لیے اللہ دنیا کو تابع کر دیتے ہیں، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا کی چیزیں یہ لے لیں ان سے، وہ تو اپنے اعمال ایسے خراب کر لیتے ہیں کہ وہ اعمال ان سے چیزوں کے زائل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہ انسان ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، اعمال میں کمزور ہو جاتا ہے، اعمال کی کمزوری جو ہے وہ اس کی جو ہے ہلاکت اور ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ پہلے یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اور اس کے باغات تھے اور بڑی کھیتی تھی اور اس کے اولاد بھی تھی۔ وہ اتنا نیک تھا کہ جب باغات کے پھل پکتے تھے تو باقاعدہ منادی کراتا، فقراء مساکین آتے، اور فقراء مساکین کو وہ جو ہے اپنے پھلوں میں سے دیتا، اور باقی کہ اپنے گھر لے آتا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے برکتیں دی ہوئی تھی، جی ہاں برکتیں دی ہوئی تھی۔ اللہ کا امتحان ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیشربنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم، جی ہاں، تو فرمائیں کہ ایک قصہ اللہ نے بیان کیا
کہ ایک باغ والا وہ اپنے باغ میں محنت کرتا، اللہ خوب پھل دیتے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس لیے کھیتی جب کرتی تھی باقاعدہ اعلان کر کے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پہاڑ کا نام جبل زین ہے، اور زین ضو سے ہے، وہ رات کو دیا روشن کر دیتا تھا، آگ کا الاؤ روشن کرتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، اور صبح جمع ہو جائیں، اور وہ ان کو خوب دیتا، اور ان کو دینے کی وجہ سے اللہ اس کے باغات میں برکت کرتے۔ لیکن یہ اولاد اپنے آپ کو اتنی سمجھدار سمجھنے لگی کہ جب باپ کا انتقال ہوا تو کہنے لگی ہمارا باپ تو بڑی اپنی کمائی دوسروں کو دے دیتا تھا، ان کا ذہن ایسا بنا، اور نے کہا خبردار، ہم جب کھیتی کاٹنے کا اور پھلوں کو گھر میں لانے کا وقت ہوگا کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ جی ہاں، وہ اقسم علیہ ہم رات کے اندھیرے میں کھیتی کاٹ لیں گے اور کاٹ کر منڈیوں تک پہنچا دیں گے، اور سارا پیسہ ہم اپنے گھر لے آئیں گے۔ اللہ فرمانے کہ کیا ان کی سوچ تھی، ایک نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ اپنی سمجھداری میں انہوں نے نہ اطلاع کی۔ تو جبل زین اس کو اس لیے کہا جاتا کہ وہ سقی آدمی پہاڑ پر آگ کا الاؤ روشن کرتا، ضوءن یہ عربی میں روشنی کو کہتے ہیں، اور فقیر آتے ان کو دے دیتا، اور اللہ ان کی اس کے باغات میں خوب برکت دیتے۔ اب سمجھدار اولاد انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے، نہ رات کو، بلکہ کہنے لگے کہ چپکے سے رات کو جائیں گے اور بات بھی نہیں کریں گے کہ کوئی آواز سن لیں، اور ہم جلدی سے فصلیں کاٹ کر لے آئیں گے، اور فقیروں کے آنے سے پہلے اس کے پیسے وصول کر لیں گے، فقراء آئیں گے ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ چلے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف میرے یہ بندے تدبیریں کر رہے ہیں، ایک میری تدبیر، وہ تو مشورہ کر کے اور مطمئن ہو کر اور خوشیوں میں بغلے بجاتے ہوئے سو گئے کہ صبح کو دو لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی سمجھداری کی ہے۔ سمجھداری کیا؟ اپنی ہلاکت کا سامان کیا۔ فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک آگ کا بگولا آیا اور سارے باغ کو ایسا جہاں راکھ کر دیا اور پتھروں کو کھنگر کا بنا دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اور صبح نے جلدی نکلے اندھیرے میں، اور کہنے دیکھو بولو نہیں، آہستہ آہستہ، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اور ہم ساری فصل کاٹ کر لے آئیں گے۔ لیکن جب باہر نکلے تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ کے لیے نہیں نکالیں گے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، سوتے ہوئے اللہ نے سارا کام تمام کر دیا۔ جی ہاں، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللہ يَدْخُلُونَ عَلَى الْيَوْمِ عَلَيْهِمْ، اور کوئی مسکین نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مساکین میں نے تمہارے ہی فائدے کے لیے رکھے کہ تم مسکین بنایا، تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن جب لکھنے فلما رأوا قالوا انا لضالون، یہ کیا ہوا؟ یہ تو سارا زمین جو ہے، اور پھر اس وقت انہوں نے واویلا شروع کیا، کا پورا ایسا علاقہ کہ وہ بالکل راکھ بن گیا اور پتھر جو ہے کنگر بن گئے، یہ ان کی بری نیت کی وجہ سے۔ تو بھئی اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، عمل دیا کہ خرچ کرو جو جہاں میری مخلوق پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جی ہاں اس عصا کو لے کر چلے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ دیجئے کہ جس کلمے کے ذریعے صرف میں ہی آپ کو یاد کیا کروں، ہم نبی، رسول اور کلیم اللہ، اور میں یاد کیا کروں۔ لیکن اللہ قربان جائیں اللہ کی رحمت کے، وہ ایسا سخی ہے کہ سب کو دیتا ہے اور سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کے جھونکے اور سانس اور آکسیجن سب کے لیے برابر، سورج کی روشنی سب کے لیے برابر، دن رات کا نظام سب کے لیے برابر، پانی کا نظام سب کے لیے برابر، موسموں کا بدلنا سب کے لیے برابر۔ اسی طرح ہدایت یہ اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اے موسیٰ وہی کلمہ کہو جو ساری امت اور مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر دوبارہ عرض کیا، اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، پھر سہبارہ عرض کیا، اللہ نے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، اور پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ساتوں آسمان
اور ساتوں زمین، آسمانوں سے اوپر کی کائنات، آسمانوں کے بیچ کے اللہ کے لشکر اور فرشتے، زمین اور آسمان کی یہ کہکشائیں، سورج اور چاند، ستارے اور یہ فضائیں اور یہ بادل، زمین کے اوپر کے یہ صحرا اور نباتات اور یہ پہاڑ اور یہ بوجھ اور زمین کے اندر کے خزانے تحت الثری تک، سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس کو یہ لا الہ الا اللہ مل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، کائنات سے افضل، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات انبیاء کرام اس علم کو لے کر، اتنے بڑے کلمے کو لے کر مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کرنے کے لیے، بچوں کو بچپن سے سکھانے کے لیے اس کی دعوت لے کر آتے ہیں اور اس سے تبدیلی آتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے 2 عالم ان کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا شان ہے اس امت کی، کیا شان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے فرمایا کہ اے میری امت فخر کرو اور ناز کرو اس بات پر انا حظکم من النبیین، اللہ کا جو نظام ہے اس میں نسبت نبیوں کی طرف قیامت میں جو پکارا جائے گا نبیوں اور اللہ کی نسبت سے، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے نہیں وہ تو قیامت کے محشر کے روز کے بقا ہونے سے ہوتے ہی اللہ فرمائیں گے تم الگ ہو جاؤ، تم الگ ہو جاؤ، تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی بادشاہت، کوئی جہاد سرداری، کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی علاقہ، کوئی کام، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اے کافرو تم الگ ہو جاؤ، اور ایمان والوں کو اللہ الگ کریں گے۔ تو فرمایا وہاں پر جو نسبت ہوگی وہ ایمان والے الگ ہوں گے، طاعت والوں کو الگ کریں گے، پھر نبیوں کی طرف نسبت ہوگی۔ کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا، بہت بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ایمان والی، جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہوگا، ان کی طرف کہ میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہاری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور اس نام سے تمہیں پکارا جائے گا۔ انا حظکم من النبیین، کہ نسبت تو نبیوں کی چلے گی اور قیامت میں نبیوں کے ساتھ ایمان والے ہوں گے، تو کسی کی نسبت کسی طرف، کسی کی نسبت کسی طرف، تو کتنی بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں، سید المرسلین ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور قیامت میں لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت میں انسانیت کے لیے سفارش وہ کریں گے، ساری انسانیت ان کے پاس آئے گی۔ کون ہے ان کی امت کا فخر کرو اس نصیبے پر کہ اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا، اس کی وجہ سے پہلی کتابوں میں بھی تمہارا ذکر ہوا، قیامت میں پھر تمہارا ذکر ہوگا، قرآن میں تمہیں خیر امت کہا گیا، تم سے نبیوں کے لیے گواہی لی جائے گی۔ اور مجھے بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے امتوں میں سے وہ امت جو صرف دین پر چلنے والی ہو وہ نہیں دی، بلکہ ایسی امت دی جو تقوی والی اور دین پر چلنے والی اور دین کو لے کر پوری دنیا میں دین کو پہنچانے والی امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس کا لقب کیا ہے؟ خیر امت۔ اللہ کے ہاں امتوں میں جو سب سے بہترین امت، اللہ نے وہ امت مجھے عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس امت کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی علامات اور زمانے کے اعتبار سے نشانی ہے اتنی واضح کہ یہود بھی کہہ رہے ہیں ان نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ پہچانا کہ مدینہ منورہ ان کی ہجرت کی جگہ ہوگی، اور باتیں عام ہو گئی کہ بس وہ اب نبی آنے والے ہیں، کیونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ساری جہاں وہ علامتیں پوری ہو گئی۔ اس لیے بنی اسرائیل کے 2 علماء حضور کی خدمت میں آئے کہ بھائی یہ تو اس نبی کے آنے کا زمانہ ہے، علامات ظاہر ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی، یہ ہیں اللہ کے رسول۔ شکل دیکھی اور صحابہ کو دیکھا، علاقے کو دیکھا، زمانے کو دیکھا، ساری نشانیاں پوری ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں آئے اور پھر اطمینان کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ بتائیے کائنات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر! کائنات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کائنات کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یکایک جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی بات کا جواب لے کر اے نبی ان کو بتا دیجیے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کیا شان ہے مسلمان کی، کیا ان کا ابتدائی بنیادی کلمہ ہے، وہ کلمہ وہ گواہی ہے۔ اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، علم والے گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قیمت ہے تو آسمان اور زمین اور کائنات سے زیادہ قیمتی، اور سب سے بڑا علم ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کا، اور سب سے بڑی گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، کہ انسانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور دین اللہ کے احکام اور عبادت کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو، اور یہ دین اتنا مبارک کہ نبیوں پر مجاہدے اور قربانیاں۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگییں پاکیزہ بچپن کی حالت میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں صادر ہونے دی لوگ کہیں کہ بچپن میں ان سے یہ بات صادر ہوئی، اور جوانی جو عین دیوانگی کی علامت ہوتی ہے اس میں اللہ نے نبیوں کو معصوم رکھا، اور اس سے اگلی عمر میں حتیٰ کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو نبوت سے پہلے والی زندگی بہت پاکیزہ، اور کافر کفر پر چلتے ہوئے تعریف کرتے تھے یہ شخص تو بہت نصیبوں والا ہے، بہت پاکیزہ زندگی والا ہے، لیکن انبیاء کرام کی انفرادی پاکیزہ زندگی اس کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی کو بدلتا نہیں تھا۔ باطل کو توڑنے کے لیے، دنیا کو شر سے پاک کرنے کے لیے، انسانوں کی زندگی کو بنانے کے لیے، حق کو وجود دینے کے لیے اللہ نے دعوت دی، اور جو ہی نبی دعوت شروع کرتے ہیں تو یہ دعوت اور دین کا پہنچانا، اور اللہ کا دین اتنا محبوب ہے کہ نبیوں پر بھی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تم جو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہیں بھی اللہ آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کم ہے، لیکن اس عبادت پر لانے کے لیے انبیاء جو محنت لے کر آئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، تو سب سے زیادہ آزمائشوں میں نبی ہوتے ہیں۔ یہ دین پر چلنا، اس پر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، امتحان، اور دین کی محنت پر تو سب سے زیادہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ بس دعوت شروع ہوتے ہی باطل سامنے ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ لوگ جو اپنی بادشاہتوں پر اور اپنے فوجوں پر اور اپنے ہتھیاروں پر اور اپنے ملکوں پر اور اپنے کارخانوں پر اور اپنی تجارتی شکلوں پر اور اپنے کھیتوں پر فخر کرتے ہیں، ان کی مثال، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اب مکڑی کتنا کمزور پرندہ ہے،